بے لباس رہنا انسان کا کبھی خواب نہیں رہا۔ شیطان کا حربہ اور ہیلا یہی ہے کہ وہ حیا پر چوٹ لگاتا ہے۔ آج بھی دیکھیے، حیا کرنا ایک اچھی ویلیو کے طور پر ڈسکس نہیں کیا جاتا، بلکہ حیا کو مرد کی، عورت کی کمزوری بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ جب سے انسان زمین پر آیا ہے، اس وقت سے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ انسانوں نے حیا کو اس برے طریقے سے ریجیکٹ کیا ہو۔ لیکن ہم جس دور میں جیتے ہیں، وہاں حیا کو انسانوں کے لیے یوں بنا دیا گیا کہ جو حیا کرے گا وہ گویا ماضی میں جیے گا، پتھر کے دور میں جیے گا۔ آج کی عورت کس برے طریقے سے اس کا شکار ہو گئی۔ اس کے لیے خواب بنا دیا گیا اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا۔ جو ایکسپوز کرے اسے بولڈ کہا جاتا ہے۔ کیا انسانیت کے لیے یہی سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز کر دے؟ کیا جسم کو ڈھانپنا عورت کا حق نہیں ہے؟ کیا اپنے وجود کے بارے میں عورت کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتی؟ اس کو سلوگن تو یہ دیا گیا، میرا جسم میری مرضی۔ ہاں، جسم پیدا کرنے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ نہ اس جسم کے بارے میں ہم نے خواب دیکھا تھا، نہ پلان کیا تھا، نہ اس میں ہماری کوئی کاوش شامل ہے۔ ہمیں جس نے یہ جسم دیا ہے، اس جسم کے طور طریقے، اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی اس نے دیا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہر مشینری کو بنانے والا اس کے اصول ضابطے بناتا ہے؟ جس نے ہماری مشینری بنائی ہے، اس نے ہمیں حیا پر بنایا ہے۔ حیا ہمارا حق ہے، حیا ہماری ضرورت ہے۔ ہم سے یہ حق کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ اور اب دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھے بغیر اس موومنٹ میں شامل ہو گئے۔ ہر کوئی اپنا اپنا شعر دیکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیزائنرز ہر آنے والے موسم میں مزید لباس چھوٹا کر دیتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں اتنی پیاری بچیاں، اتنے اچھے لوگ، لیکن آہستہ آہستہ سمجھ ختم ہو گئی۔ اس بچی کو دیکھیے، اس خاتون کو دیکھیے جس کے مائنڈ کی ری پروگرامنگ کر دی گئی، جس کو یہ لگتا ہے کہ جتنا میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، اتنا ہی زیادہ میں سوسائٹی میں ان ہو جاؤں گی۔ اس بھاگ دوڑ میں مسلمان بیٹی کہاں آن پہنچی ہے؟ عورت نے آخر کب تک کمپرومائز کرنا ہے؟ اپنا سب کچھ ہی کھو دینا ہے، اپنی نسائیت بھی کھو دینی ہے۔ کشمکش کہاں لے آئی ہے؟ اس کشمکش میں ساری کشش ہی کھو دینی ہے۔ جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ فطرت حیا والی ہے، وہ فطرت اپنے آپ کو چھپانے والی ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا دونوں کے اندر ہی یہ حیا موجود تھی۔ دونوں ہی اپنے جسم کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ تنبیہ کی تھی کہ آدم کے بچوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم پر سے پھر اسی طرح لباس اتروا دے جیسے تمہارے آبا سے اتروائے تھے۔ اللہ پاک نے لباس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ہم نے لباس کو اتارا ہے، یعنی انسان کے اندر لباس کو، لباس استعمال کرنے کو، لباس پہننے کے احساس کو الہام کیا ہے۔ فطری طور پر انسان چاہتا ہے کہ وہ بے لباس نہ رہے۔ ہاں، فطرت مسخ ہو جائے تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملات کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے حیا ہو جاؤ پھر جو تمہارے جی میں آئے کر گزرو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بے حیائی کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ کے بعد